بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام علی ہے۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور اپنی پوسٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر رہتا ہوں۔ مہینے میں 2 بار چھٹی لے کر اپنے گھر آتا ہوں، جہاں میری ماں، میری بیوی سدرا اور میرے 2 چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ زندگی ایک وقت تک بڑی خوشگوار تھی۔ ہنسی خوشی، بچوں کی آوازیں، بیوی کی شرارتیں اور ماں کی دعائیں، سب کچھ مکمل تھا۔ لیکن کچھ مہینے پہلے کچھ ایسا بدلا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید تھکن ہے، عمر کا اثر ہے یا موسم بدلنے کی وجہ سے ماں تھوڑی خاموش ہو گئی ہیں۔ وہ پہلے بہت باتیں کرتی تھی، ہنستی تھی، کبھی بچوں سے کھیلتی، کبھی بیوی سے ہلکی پھلکی نوک جھونک، لیکن اب جیسے اندر ہی اندر کچھ مر چکا تھا۔ وہ خاموش بیٹھتی، نظریں جھکائے، جیسے ان کے اندر کوئی شور ہو جو زبان پر نہیں آتا۔ بیوی سدرا معمول کے مطابق مصروف نظر آتی، کبھی کچن میں، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی فون پر، اور میں ایک بیٹا، ایک شوہر، ایک باپ سب بن کر بس دیکھتا رہتا۔ کوئی واضح مسئلہ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ماں کی آنکھوں میں جو خالی پن تھا وہ ہر بار میرے اندر چبھتا تھا۔ ایک دن شام کو میں دفتر سے واپس آیا، ماں صوفے پر بیٹھی تھیں، گود میں تسبیح تھی، لیکن وہ گننے کی بجائے بس اسے انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ سدرا چائے بنا رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھا اور کہا، ماں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ دنوں سے آپ بالکل خاموش ہو گئی ہیں۔ ماں نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بس تھکن ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ یہ تھکن دل کی لگتی ہے ماں، جسم کی نہیں۔ وہ مسکرا دی، لیکن وہ مسکراہٹ ویران سی تھی، جیسے مجبور ہو کر چہرے پر لائی گئی ہو۔ دوسرے دن صبح میں جلدی اٹھا، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا تھا۔ سدرا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہیں، ہاتھ میں وہی تسبیح، نظریں دور خلا میں۔ میں خاموشی سے ان کے پاس گیا۔ ماں، ناشتہ ساتھ کریں؟ انہوں نے مجھے دیکھا، کچھ بولنا چاہا لیکن زبان جیسے قید ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، تو بچوں کو ناشتہ کرا، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ میں نے سدرا سے کہا، ماں کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ عجیب سی چپ ہو گئی ہیں۔ سدرا نے ہنکارا بھرا، پتہ نہیں، شاید عمر کا اثر ہے، لیکن اب پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ میں نے غور کیا، سدرا کی بات میں ہمدردی کم اور بیزاری زیادہ تھی۔ شاید میں زیادہ سوچ رہا تھا۔ دن معمول کے مطابق گزرا، لیکن دل میں ایک اندیکھا بوجھ سا تھا۔ چند دن بعد جب میں دوبارہ آیا تو ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ میں اچانک گھر آیا، دروازہ خود کھولا، اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ سدرا لاؤنج میں بیٹھی بڑے آرام سے ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ وہ میری آمد سے بے خبر تھی۔ میں نے کچن کی طرف جھانکا، وہاں ماں روٹی پکا رہی تھی، ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، گرمی میں پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے آواز لگائی، سدرا، تم ٹی وی دیکھ رہی ہو اور ماں کچن میں کام کر رہی ہیں؟ سدرا گھبرا کر اٹھی۔ وہ ماں نے کہا تھا وہ خود کر لیں گی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، یہ ماں کی مرضی نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ماں بیچ میں بول پڑی، بیٹا، میں نے خود کہا تھا، تم سدرا کو کچھ مت کہو۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، آنکھیں نیچی، لہجہ دبا دبا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ میں نے سوال کیا، لیکن آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ ماں بولی، عادت ہے اور دل بہل جاتا ہے۔ میں چپ ہو گیا، لیکن اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے ایک بات محسوس کی تھی جو واضح ہونے لگی تھی۔ ماں ایک مخصوص کمرے میں اکثر جاتی تھیں اور دروازہ لاک کر لیتی تھیں۔ وہ کمرہ کبھی کھلا نہیں دیکھا، نہ سدرا نے کبھی وہاں جانے کی بات کی، نہ بچوں کو وہاں جانے دیا جاتا تھا۔ میں نے ایک دن سدرا سے پوچھا، کبھی ماں کے اس کمرے میں گئی ہو؟ سدرا نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اجازت ہی کب ہے، وہ تو تمہیں بھی جانے نہیں دیتی، جیسے وہاں کوئی خزانہ چھپا ہو۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، لیکن دل میں چنگاری سی جاگی۔ اگلی صبح فجر کے وقت میں نے بے ساختہ آنکھ کھولی۔ میں کمرے سے نکلا تو دیکھا ماں دبے قدموں اس بند کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے، میلے اور مردانہ کپڑے۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ میری ماں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ اگلے ہفتے جب میں گھر پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا، بچوں کی چھٹی تھی، گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ٹی وی اونچی آواز میں چل رہا تھا اور سدرا آرام دہ لباس میں صوفے پر نیم دراز بیٹھ کر چپس کھا رہی تھی۔
वो स्क्रीन पर ऐसे मगन थी जैसे दुनिया में कोई दूसरा वजूद ही नहीं। मैंने बैग नीचे रखा और किचन की तरफ बढ़ा तो वहाँ माँ चूल्हे के सामने खड़ी थी। उनके हाथ में पतीला था जो वो आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से हिला रही थी। गर्मी और बुखारात से उनका चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। माँ, आप अभी तक खाना बना रही हैं? सिद्रा कहाँ है? मैंने हैरत से पूछा। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तू आ गया? बस बेटा, अभी थोड़ा सा रह गया है। सिद्रा ने कहा था वो कपड़े तह कर रही है। मैंने खुद ही बना लिया। मैं किचन से निकला और वापस लाउंज में आ गया जहाँ सिद्रा अब भी उसी अंदाज में बैठी थी। मैंने टीवी बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है? माँ किचन में काम कर रही हैं और तुम यहाँ बैठकर ड्रामे देख रही हो। सिद्रा ने बिना घबराहट के मेरी तरफ देखा। तो उन्होंने खुद कहा कि वो कर लेंगी। तुम्हें तो लगता है तुम्हारी माँ कोई वली है। सिद्रा, बात वली होने की नहीं, बात एहतराम की है। वो बड़ी हैं, बीमार भी लगती हैं। और तुम? मैंने हाथ रोककर खुद को काबू में रखा। वो खड़ी हुई, चिप्स का खाली पैकेट मेज पर फेंका और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी माँ भूली नहीं है। वो तुमसे कुछ छुपा रही है। क्या मतलब? मैंने माथे पर बल डाले। उस कमरे का लॉक देखा है तुमने, जो हर वक्त बंद रहता है? कभी सोचा है क्यों बंद है? कभी सोचा क्यों तुम्हें भी वहां जाने नहीं देती? मैंने एक तंजिया मुस्कुराहट से कहा। वो पुराने कपड़े, सामान रखा होगा, शायद किसी की यादें। सिदरा का कहका बुलंद हुआ। यादें? अली, यादें लॉक में बंद नहीं होती। वो कोई खजाना है या फिर कोई राज। मैंने बात बदलने की कोशिश की। तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? तुम्हें माँ से मसला है या किसी और चीज़ से? मसला मुझे सिर्फ इससे है कि तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देता। तुम एक बीवी के शौहर हो, मगर तुम सिर्फ एक बेटे हो। तुम्हें हर वक्त बस माँ 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 नजर आती है। तो अब ये शिकायत भी है कि मैं अपनी माँ को क्यों देखता हूँ? मैंने तंजिया कहा। हाँ, क्योंकि जब तुम्हें अपनी माँ के लॉक्ड कमरे पर शक नहीं होता तो मुझे खुद पर हंसी आती है। मैंने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या लगता है माँ कोई जुर्म कर रही है? क्या छुपा सकती हैं वो? सिदरा ने कंधे उचकाए। पता नहीं, लेकिन जो कोई भी हमेशा दरवाजे बंद रखे कुछ तो छुपा रहा होता है। मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया। बस करो सिदरा, मुझे तुम्हारी बातों से उलझन होने लगी है। उसी वक्त बच्चे कमरे से बाहर निकले, शोर मचाते खेलते। मैंने बात वहीं ख़त्म की, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक सवाल ने जन्म ले लिया था। उसी रात जब सब सोने चले गए, मैं चुपचाप उठा और उस लॉक्ड कमरे के दरवाजे तक गया। हल्का सा दरवाज़ा हिलाया, बंद था। ताला लगा था, पुराना सा लेकिन मजबूत। वापस आया तो माँ नमाज पढ़ रही थी। मेरी मौजूदगी महसूस करके वो दुआ मुकम्मल करके आहिस्ता से बोली, बेटा कुछ चाहिए था? नहीं माँ, बस नींद नहीं आ रही थी। आजकल तुम बहुत सोचने लगे हो, माँ ने कहा। माँ, वो कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? माँ ने चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर बोली, इसमें कुछ पुरानी चीज़ें हैं बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ। तो फिर बंद क्यों? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। माँ ने नज़रें झुका ली। कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों से जुड़ा रहता है, अगर उन तक कोई और पहुँच जाए तो वो टूट जाता है। मैं खामोश हो गया। कुछ तो ज़रूर था, लेकिन वक्त से पहले जानना मुनासिब नहीं लगा। अगले दिन जब नाश्ता हो रहा था, मैंने देखा माँ रोटी के साथ दही खा रही हैं, जबकि सिदरा ने बच्चों के लिए ऑमलेट और जूस रखा था। मैंने पूछा, माँ, आप दही रोटी क्यों खा रही हैं? कुछ और क्यों नहीं? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, आज दिल ही नहीं था कुछ और खाने का। सिदरा बोली, माँ जी, आप खुद ही मना करती हैं, फिर अली को बुरा लगता है। मैंने खामोशी अख्तियार की, लेकिन जहन में सिदरा की कल की बातें गर्दिश करने लगी। पिछली रात सिदरा से मामूली तकरार के बाद मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। दिमाग जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही सवाल बार बार जहन में गर्दिश करता रहा। आखिर वो कमरा हर वक्त बंद क्यों रहता है? माँ क्यों कभी उसका जिक्र नहीं करती? सिदरा ने शायद गलत तरीके से बात की हो, मगर उसका इशारा मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं था। रात का आखिरी पहर था जब मेरी आंख लगी। मोबाइल के अलार्म से बेदार हुआ। फजर का वक्त हो चुका था। मैं वुज़ू के लिए उठा, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही मेरे कदम ठटक गए। अंधेरे में मैंने माँ को उस बंद कमरे के सामने खड़ा देखा। उनके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। वो धीरे से ताला खोल रही थी। मैं खामोशी से दरवाजे के पीछे छुप गया। दरवाज़ा खुला,
माँ अंदर दाखिल हुई और दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। रोशनी बिल्कुल मद्धम थी, लेकिन कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। मैंने कदम पीछे कर लिए ताकि वो मुझे न देख सके। माँ के हाथ में कपड़ों की गठड़ी थी, पुरानी, मैली और धूल से अटे कपड़े। उनके चेहरे पर पसीना नमाया था, जैसे उन्होंने अंदर कोई भारी काम किया हो। वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़े। मैं खामोशी से अपने कमरे में लौट आया। दिल में एक और सवाल गहरा हो चुका था। नमाज के बाद मैंने सिदरा से जिक्र किया। माँ फजर से पहले उस कमरे में गई थी और उनके हाथ में पुराने कपड़े थे। सिदरा ने फौरन कहा, मैं कब से कह रही हूँ, कुछ छुपाया हुआ है उस कमरे में। वो खुद भी अब रोज़ वहाँ जाती हैं। रोज़? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने चौंक कर पूछा। तुम तो घर में नहीं होते, लेकिन जब भी मैं सुबह बच्चों को उठाती हूँ, अक्सर दरवाजे से खटके की आवाज़ आती है। मैंने कई बार देखने की कोशिश की, मगर हमेशा या तो दरवाज़ा बंद मिलता है या माँ जल्दी से आ जाती हैं। तुमने कभी अंदर झांकने की कोशिश की? 2 बार। एक बार दरवाज़ा आधा खुला था, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाया, माँ ने पीछे मुड़कर सख्त लहजे में कहा, ये कमरा मेरे लिए है, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं। ये सुनकर मेरा दिल मज़ीद बेचैन हो गया। मैंने फैसला किया कि अगली बार माँ अंदर जाएंगी तो मैं ज़रूर पीछे पीछे जाऊँगा। उसी रोज़ शाम को सिदरा ने अजीब बात कही, अली, माँ जब भी उस कमरे से आती हैं, उनके कपड़ों से अजीब सी बू आती है। कैसी बू? जैसे बंद कमरे की, पुरानी चीज़ों की, या फिर जैसे कच्ची मिट्टी में कुछ दफन हो। मैंने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन बात मेरे जहन में अटक गई। अगली सुबह मैं जानबूझकर फजर से पहले जाग गया, कमरे की लाइट बंद रखी और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद फिर से वही मंजर दोहराया गया। माँ दबे कदमों चलती हुई आई, चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर गई। इस बार मैं चंद लम्हे बाद दरवाजे तक आया। कान लगाकर सुना तो हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ खोली जा रही हो या शायद किसी से बात की जा रही हो। फिर अचानक एक धीमी सी कराहने की आवाज़ आई। दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने जल्दी से कदम पीछे हटाए और अपने कमरे में वापस आ गया। नमाज के बाद मैंने माँ से पूछा, माँ, रात को कहाँ गई थी? माँ ने चौंक कर मुझे देखा। मैं? कहीं नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा। मैंने खुद आपको उस कमरे में जाते देखा है। हाथ में कपड़ों की गठड़ी थी। माँ ने नजरें चुरा ली। वो कुछ पुराने कपड़े थे, सफाई कर रही थी। इतनी सुबह और रोज़? माँ कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त पर ही समझ आती हैं। ये जवाब मेरे लिए मज़ीद परेशान कुन था। मैंने बात आगे न बढ़ाई, लेकिन अंदर फैसला कर लिया कि ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। उस दिन मैंने सिदरा से कहा, हमें उस कमरे के अंदर जाना है। माँ कभी इजाज़त नहीं देंगी, फिर हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। मैं किसी ताला सास को बुलाता हूँ, या रात को माँ के सो जाने के बाद। सिदरा ने मेरी बात काटी। नहीं अली, ऐसे मत करो, इससे माँ का दिल टूटेगा। वो चाहे जैसी भी है, तुम्हारी माँ है। मैं चुप हो गया। शायद सिदरा सही कह रही थी, लेकिन शक अब हद पार कर चुका था। उसी रात जब सब सो गए, मैंने चुपके से दरवाजे के करीब जाकर मुआयना किया। कमरे के बाहर ज़मीन पर एक छोटा सा धब्बा नजर आया, जैसे कोई चीज़ गिरते गिरते रुकी हो। कोई माया, शायद खून या सिर्फ पानी। रोशनी कम थी, कुछ वाज़िया न हुआ। मैं वापस आया और दिल में सोचा, अब ये दरवाज़ा मुझे खोलना ही होगा, चाहे जैसे भी, क्योंकि ये दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का नहीं, ये मेरे एतमाद का दरवाज़ा है और ये अब बंद नहीं रह सकता। एक दिन दोपहर को मैंने माँ को अकेला पाकर बात छेड़ी। माँ, कुछ दिनों से आप बहुत बदली बदली लगती हैं। उस कमरे में क्या है? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे किसी ने उसके राज को लब पर ला कर रख दिया हो। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली, बेटा, वो सिर्फ एक पुराना कमरा है। तुम क्यों बार बार उसी बात पर आ जाते हो? क्यों माँ? आखिर वहाँ क्या है जो आपने सबसे छुपाया हुआ है? ना मैं जा सकता हूँ, ना सिदरा, ना बच्चे। माँ के लहजे में इस तरह आ गया। अली, प्लीज़ मत खोदिए बात, सब कुछ बिखर जाएगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह सकती हूँ, वो दरवाज़ा बंद ही रहे तो बेहतर है। बिखर जाएगा? क्या बिखर जाएगा माँ? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। वो आहिस्ता से बोली, भरम, भरोसा और रिश्ते, सब। तो क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि सच सुन न सकूँ? माँ खामोश हो गई, चेहरा झुका लिया, आंखों में एक अनजानी नमी आ गई। मैं मज़ीद कुछ न बोल सका।
شام کو میں نے سدرا سے بات کی۔ ماں کچھ بتانے کو تیار نہیں، صرف اتنا کہتی ہیں کہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ سدرا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ سچ سامنے آیا تو ان کا چہرہ بھی بے نقاب ہوگا۔ سدرا، یہ تمہارا اندازہ ہے، ابھی ہم نے کچھ دیکھا نہیں، صرف سوالات ہی ہیں۔ تو پھر علی، کیوں نہ ان سوالات کے جواب لیے جائیں؟ ایک بار دروازہ کھولو، سب واضح ہو جائے گا، ورنہ تم یوں ہی شک میں جیتے رہو گے۔ میں ماں کی منتوں کے بعد کیسے زبردستی کروں؟ سدرا میرے قریب آئی، آہستہ سے بولی، کب تک ماں کی یہ خاموشی سب پر بھاری رہے گی؟ کبھی تم نے سوچا ہے اگر اندر واقعی کچھ برا ہے تو تمہاری یہ خاموشی بھی گناہ بن جائے گی؟ سدرا کی بات نے میرے اندر ہلچل مچا دی۔ وہ اتنی غلط بھی نہیں تھی، کچھ تو تھا جسے چھپایا جا رہا تھا، اور اب یہ بات صرف تجسس نہیں، ایک ضرورت بن چکی تھی۔ اگلی صبح ماں حسب معمول ناشتے میں دہی روٹی لے کر بیٹھی۔ میں نے کہا، ماں ایک بار صرف میرے ساتھ اس کمرے میں چلیں، بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہاں کیا ہے۔ ماں نے ہاتھ روک دیے۔ نہیں علی، خدا کے لیے مجھ سے یہ مت کہو، وہ دروازہ کھلا تو تمہارے سامنے صرف اندھیرے آئیں گے۔ میں اندھیروں سے ڈرتا نہیں ماں، جھوٹ سے ڈرتا ہوں۔ ماں خاموش ہو گئی۔ پورا دن کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ بچے اپنے کمروں میں، سدرا کبھی فون پر، کبھی بچوں کے ساتھ، اور میں مسلسل ذہنی کشمکش میں۔ رات کو جب سب سو چکے، میں ایک بار پھر دروازے کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک اضافی چابی جو میں نے دروازے کے پچھلے کونے سے نکالی تھی، جہاں ماں اکثر رکھتی تھی۔ چابی تالا میں ڈالی ہی تھی کہ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، مت کر علی، مت کھولی یہ دروازہ۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ماں نائٹ سوٹ میں ننگے پاؤں کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ ماں، آج ہر سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ ماں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے سامنے آئیں اور دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، تو میرا مان ہے، اگر تو بھی میری بات نہ مانے تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ دروازہ، یہ کمرہ، یہ صرف دیواریں نہیں، یہ وہ چھت ہے جس نے مجھے اور میرے راز کو بچا کر رکھا ہے۔ کون سا راز ماں؟ ایسا کیا چھپا رکھا ہے کہ بیٹا سوال کرے تو ماں ڈر جائے؟ ماں رونے لگی۔ بس اتنا جان لے، میں مجرم نہیں ہوں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اندر ایک جنگ چل رہی تھی، دروازہ کھولوں یا ماں کی آخری درخواست کو مان لوں۔ پھر سدرا آئی۔ اب بس کرو علی، اور کتنی دیر یہ تماشا دیکھو گے؟ ماں کے آنسو بہا لو گے یا سچ کو دیکھو گے؟ ماں نے سدرا کی طرف دیکھا۔ تو بھی خاموش ہو جا، تیرے دل میں تو ویسے بھی میرے لیے جگہ نہیں۔ سدرا نے طنزیہ ہنسی ہنسی، میرے دل میں سچ کے لیے جگہ ہے، جھوٹ کے لیے نہیں۔ میں درمیان میں آ گیا۔ بس کرو دونوں، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں خود فیصلہ کروں گا۔ اس رات دروازہ نہیں کھلا۔ میں کمرے میں واپس آ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماں کا وہ جملہ بار بار کانوں میں گونجتا رہا، سب کچھ ٹوٹ جائے گا لی۔ شاید وہ سچ کہہ رہی تھی، یا شاید سچ کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی پھیلی ہی تھی جب میں نے اپنا ذہن مکمل طور پر صاف کر لیا۔ ناشتے کی میز پر ماں معمول کے مطابق خاموش تھی۔ سدرا بچوں کے لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ میں نے چپ چاپ ماں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر تھکن اور فکر واضح تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ دوپہر کے وقت گھر میں سناٹا تھا۔ بچے اسکول میں تھے، سدرا اپنے کمرے میں۔ میں سیدھا اس بند دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ ماں شاید میری آہٹ سن چکی تھی، کیونکہ وہ فوراً وہاں پہنچ گئی۔ علی بیٹا، میں نے کہا تھا نا، مت کر یہ کام۔ ان کی آواز میں عاجزی سے زیادہ خوف تھا۔ ماں، آج آپ ہٹیں گی؟ میری آواز پاٹ تھی۔ نہیں، پلیز، جو کہنا ہے مجھے کہہ دو، جو سزا دینی ہے دے دو، لیکن یہ دروازہ مت کھول۔ ماں دروازے کے آگے بازو پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ ماں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اب بات عزت سے آگے نکل چکی ہے۔ میں آپ کو ہٹا رہا ہوں۔ میں نے ان کے کندھے سے نرمی سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ وہ کچھ لمحے لرزتی رہیں، پھر ایک قدم پیچھے ہو گئی، جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ گئی ہوں۔ میں نے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر اندھیرا تھا، صرف ایک مدھم سے روشنی کمرے کے کونے سے آ رہی تھی۔ میں نے قدم اندر رکھا، مہکتی مٹی، بند کمرے کی سیلن اور ایک عجیب سی خاموشی۔ پھر میری نظر کمرے کے کونے پر پڑی۔ وہ منظر جس کے لیے میں تیار نہیں تھا، میرے ہوش اڑا گیا۔ زمین پر ایک پرانا بستر بچھا تھا اور اس پر میری بہن آسیہ بیٹھی تھی۔ نہیں، بیٹھی نہیں، جیسے گر کر بیٹھی ہو۔ اس کا چہرہ زرد، ہڈیاں نمایاں، آنکھوں کے گرد ہلکے اور پیٹ
واضح طور پر حاملہ ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ آسیہ، میری آواز پھٹ گئی۔ وہ آہستہ سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی۔ ایک دھندلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، جیسے صدیوں بعد کسی نے اسے پہچانا ہو۔ بھائی، وہ بس اتنا کہہ سکی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کے پاس دوڑ کر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں اس حال میں؟ ماں کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، لرزتے وجود کے ساتھ۔ ماں، یہ کیا ہے؟ آپ نے آسیہ کو یہاں کیوں رکھا؟ ماں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں مجبور تھی بیٹا، میں مجبور تھی۔ سدرا بھی پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت مگر کوئی پشیمانی نہیں تھی، جیسے اسے سب معلوم تھا، بلکہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ میں نے غصے میں ماں سے پوچھا۔ ماں نے آہستہ آہستہ قدم اندر رکھے۔ چند ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ ایک رات دروازے کے باہر تھی، بیمار، بھوکی، ڈری ہوئی۔ میں اسے کیسے چھوڑ دی تھی؟ لیکن آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ تمہاری بیوی نے منع کیا تھا۔ ماں کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا۔ تم نے؟ کمرے کی فضا جیسا رک گئی ہو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک کونے میں پرانا ڈبہ جس میں کچھ ادویات تھیں، ایک آدھی ٹوٹی بالٹی اور ایک کمزور سا پنکھا جو شاید مہینوں سے نہیں چلا تھا۔ یہاں تم کیسے زندہ رہی آسیہ؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ماں روٹی دیتی تھی، آدھی اپنے حصے سے، آدھی میرے لیے بچا کر۔ کبھی دہی، کبھی صرف نمک، بس سانسیں چلتی رہیں۔ میں اٹھا، ماں کے پاس گیا۔ آپ نے میری بہن کو چھپا کر نہیں بچایا، آپ نے اسے قید کر دیا، اور سب کچھ مجھ سے چھپا کر۔ ماں خاموش کھڑی رہی، ان کے چہرے پر کوئی دفاع نہیں تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ کچھ لمحے سب خاموش کھڑے رہے، پھر میں نے آسیہ کی طرف دیکھا۔ بس اب ایک لمحہ بھی یہاں نہیں، تو میرے ساتھ چلے گی، ابھی اسی وقت۔ ماں نے ہولے سے کہا۔ بیٹا، یہ دنیا نہیں مانے گی۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے یہ دروازہ کھولا ہے، اب ہر دروازہ کھولوں گا۔ کوئی نہ کوئی سچائی کے ساتھ ضرور کھڑا ہوگا۔ اور میں آسیہ کو سہارا دے کر اس قید سے باہر لے آیا، جہاں صرف سوالات تھے لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ آسیہ کو سہارا دے کر جب میں اس بند کمرے سے باہر لایا تو قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ میری بہن میری ہی چھت کے نیچے مہینوں سے بھوکی، کمزور اور بے سہارا، یہ سوچ کر بھی اندر آگ لگنے لگی تھی۔ میں نے لاؤنج میں اسے صوفے پر بٹھایا۔ ماں چپ چاپ پیچھے کھڑی تھی، نظریں زمین پر گڑی تھیں، اور سدرا دروازے کے کنارے سے ٹیک لگائے خاموش تماشائی بنی، سب دیکھ رہی تھی۔ اب بتاؤ ماں، کیا یہ سب کچھ چھپانے کی ضرورت تھی؟ میں نے ماں کی طرف دیکھا، آواز قدرے بلند ہو گئی۔ ماں دھیرے دھیرے میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسو رواں۔ بیٹا، میں نے گناہ نہیں کیا، صرف اپنی بیٹی کو پناہ دی ہے، اسے کہیں اور جگہ نہیں ملی۔ اور مجھے، ماں، کیا میں اس وقت دشمن ہوتا اگر آپ سچ بتا دیتی؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم بھی باقی سب کی طرح اسے ٹھکرا نہ دو۔ ماں کی آواز لرز رہی تھی۔ سدرا آگے بڑھی۔ ماں جی، یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو خود ابھی پتہ چلا ہے کہ آسیہ یہاں تھی۔ میں نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا؟ سدرا نے آنکھیں پھیلائی۔ قسم سے علی، میں نے خود آسیہ کو مہینوں سے دیکھا تک نہیں۔ ماں نے سب کچھ چھپایا تھا۔ آسیہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی بولی، بھابھی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ جب میں رات کو ماں کے ساتھ گیٹ پر آئی تھی، آپ نے مجھے دروازے سے دھکے دے کر نکالا تھا، کہا تھا کہ آپ کی طرف سے جہاں مرضی مروں، آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ سدرا کے چہرے پر لمحہ بھر کو ایک جھٹکا سا آیا، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ مجھے یاد نہیں، شاید کسی اور کو سمجھ بیٹھی تھی۔ اس وقت تو اندھیرا بھی تھا۔ میں نے سدرا کی بات کاٹ دی۔ اندھیرا تمہارے دل میں ہے، یاد میں نہیں۔ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہوا، تمہیں سب پتا تھا، صرف مان نہیں رہی۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، جب آسیہ کی شادی کے بعد وہ پہلی بار لڑ جھگڑ کر واپس آئی تھی، سدرا نے اس سے کہا تھا کہ دوبارہ آئی تو ایسا الزام لگاؤں گی کہ کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ تب سے میں ڈر گئی۔ مجھے لگا اگر تمہیں بتاؤں گی تو تمہارے دل میں بھی اپنی بہن کے لیے شک بیٹھ جائے گا۔ میں نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ ماں، آپ نے سچ پر پردہ ڈال کر اسے بچایا نہیں، اور بھی مشکل میں ڈال دیا۔ سدرا نے چیخ کر کہا، تو اب میں ہی مجرم ہو گئی؟ تمہاری بہن کی کہانی سن کر تم میرے خلاف ہو جاؤ گے؟ سدرا، تم نے صرف میرے خلاف نہیں، ایک انسان کے خلاف ظلم کیا ہے۔ جو کچھ آسیہ کے ساتھ ہوا، اس کا ذمہ دار صرف وہ نہیں، تم بھی ہو۔ آسیہ آہستہ سے بولی، بھائی،
مجھے آپ سے شکایت نہیں، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ اب کوئی میرے وجود کو چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے سر ہلایا۔ نہیں آسیہ، اب تمہیں چھپایا نہیں جائے گا۔ تم میری بہن ہو، میری عزت ہو، اور اب تمہارا حق ہے کہ عزت سے جیو۔ ماں نے سدرا کی طرف دیکھا۔ میں نے تجھے بیٹی بنایا، تیری عزت کی، لیکن تو نے میری بیٹی کو رسوا کر دیا۔ سدرا نے آنکھیں چرا لی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور بولی، علی، اگر تم مجھے ظالم سمجھتے ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن میں نے جو کیا وہ صرف اپنے گھر کے سکون کے لیے کیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکون؟ وہ سکون جس کی قیمت کسی کی عزت، کسی کی سانس، کسی کی ماں بننے کی حالت میں چھپی تڑپ تھی۔ شام تک آسیہ کا بخار چڑھ گیا۔ میں اسے قریبی کلینک لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں فوری خوراک اور آرام کی ضرورت ہے، جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، بچہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اب ایک لمحہ بھی آسیہ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے واپس گھر لے آیا اور اسی لاؤنج میں اس کے لیے بستر لگا دیا، جہاں سب کو نظر آئے کہ اب اسے چھپایا نہیں جا رہا۔ رات کو ماں میرے کمرے میں آئی، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ماں نے لمبی سانس لی۔ ابھی سارا سچ باقی ہے بیٹا، یہ تو صرف پہلی برت تھی، جو کچھ ہوا اس کی جڑیں اور بھی گہری ہیں۔ میں وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ اب وقت آ چکا ہے ماں، اور آپ کو اب چپ رہنے کی ضرورت نہیں۔ ماں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جو چھپا تھا وہ صرف ایک چہرہ نہیں تھا، ایک کہانی تھی جسے میں نے برسوں اپنے سینے میں دبائے رکھا۔ لیکن اب شاید وقت آ گیا ہے کہ وہ کہانی تم سنو۔ اور میں جان گیا کہ جو ابھی دیکھا وہ محض ایک آغاز تھا، اصل کہانی تو بھی باقی تھی۔ آسیہ کی حالت بددستور کمزور تھی۔ ڈاکٹر کی دی گئی دوائیں اور خوراک کے باوجود وہ اکثر تھکن اور سانس پھولنے کی شکایت کرتی تھی۔ میں نے چھٹی بڑھا لی تھی تاکہ اسے پوری طرح سنبھال سکوں۔ اس رات ماں میرے پاس آئیں، دروازہ بند کیا اور میرے برابر بیٹھ گئی۔ میں ٹی وی آف کر چکا تھا۔ پورے گھر میں صرف کچن کی فریج کی ہلکی ہلکی آواز تھی۔ بیٹا، اب شاید وقت آ گیا ہے، ماں نے آہستہ سے کہا۔ میں نے سر ہلایا۔ میں سن رہا ہوں ماں۔ اب کچھ مت چھپائیں۔ ماں نے تسبیح کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ جب آسیہ کی شادی ہوئی، شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے شوہر کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ ہر چھوٹی بات پر آواز بلند کرتا، روک ٹوک کرتا، دوستوں سے ملنے پر اعتراض، فون استعمال کرنے پر پابندی۔ یہ سب بڑھتا گیا۔ کب بتایا آپ نے مجھے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں بتایا، کیونکہ آسیہ نے خود کہا کہ تمہیں کچھ نہ بتاؤں۔ وہ چاہتی تھی تم بے فکر رہو، وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتی تھی۔ ماں نے گہری سانس لی۔ پھر ایک دن وہ ناراض ہو کر واپس آ گئی۔ اس کی آنکھ پر نیل تھا۔ میں نے پوچھا تو بولی کہ سیڑھیوں سے گرے ہیں۔ میں سمجھی شاید سچ کہہ رہی ہے، لیکن جب سدرا نے دیکھا تو الگ ہی رنگ دیکھا۔ کیا مطلب؟ سدرا نے اسے دیکھتے ہی کہا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تمہیں کیوں نہیں رکھتا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں جھانکا، اور پھر ایک رات آسیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن اور رہ کر واپس جائے گی۔ سدرا نے کہا کہ اگر وہ یہیں رکی تو اگلے دن پولیس کو فون کر کے کہہ دے گی کہ آسیہ کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھی گئی ہے۔ میرا ہاتھ مٹھیاں بننے لگا۔ کیا واقعی ایسا کہا اس نے؟ ہاں، وہ کہتی تھی اگر آسیہ واپس آ گئی تو تم جائیداد میں حصہ دو گے، اور یہ بات اسے گوارا نہ تھی۔ میں نے کہا، تو ماں، آپ نے اس وقت مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماں نے نرمی سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مجھے ڈر تھا، تمہیں آسیہ سے محبت ہے، تم جذباتی ہو جاتے ہو، مجھے لگا تم سدرا پر شک کرو گے اور گھر بکھر جائے گا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سدرا تھی۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی، مگر اب اس میں بے چینی کی ہلکی جھلک تھی۔ بات کرنی ہے علی، اس نے کہا۔ اب کیا رہ گیا بولنے کو؟ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ بس اتنا کہنا ہے کہ میں نے آسیہ کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ ہاں، میں نے اس کے خلاف سخت الفاظ کہے اور شاید غلط رویہ بھی اپنایا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ صرف اس کے بھائی تھے، کبھی میرے شوہر بھی بنے؟ سدرا، میری بہن پر ظلم ہوتا رہا اور تم خاموش تماشائی نہیں، اس میں شامل تھی۔ کیا تمہیں احساس ہے اس کے شوہر کے الفاظ کو تم نے مزید تقویت دی؟ نہیں، مجھے نہیں تھا، اور شاید میں حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ تم ہمیشہ آسیہ کی فکر میں رہتے تھے؟ کیونکہ وہ مجبور تھی۔ ایک بار بھی اس نے مجھے خود سے کچھ نہیں کہا۔
تم تو میرے ساتھ رہ کر بھی مجھ سے چھپ کر سازش کرتی رہی۔ سدرا خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں جانتا تھا یہ بحث کسی حل تک نہیں پہنچے گی۔ اگلی صبح میں آسیہ کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ مزید ٹیسٹ تجویز کیے۔ میں ہسپتال کی راہداری میں کھڑا تھا۔ آسیہ کا الٹرا ساؤنڈ چل رہا تھا۔ ہاتھ میں فائلیں، دل میں سوال۔ پچھلی رات ماں نے جو کچھ بتایا اس کے بعد اب کوئی بھی بات معمولی نہیں لگتی تھی۔ آسیہ کی بیماری، اس کی چپ، اس کی آنکھوں میں اترے ڈر کے سائے، اب سب کچھ صاف ہوتا جا رہا تھا۔ ماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانی تسبیح تھی۔ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، بیٹا آج تمہیں ایک اور سچ سننا ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ اب کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ماں، جو کہنا ہے آج مکمل کہہ دے۔ ماں نے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ آسیہ کو جب پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے فون پر بتایا۔ میں نے دعا دی، حوصلہ دیا، لیکن اس کا شوہر، اس کا رویہ بدتر ہوتا گیا۔ اسے خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں علی، وہ شک میں مبتلا تھا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ ماں کی آواز رک گئی، جیسے گلے میں کچھ اٹک گیا ہو۔ کس بنیاد پر؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بس اسے کسی نے بہکا دیا، کہا کہ آسیہ کے کسی کزن سے تعلقات ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بچے کا چہرہ دیکھ کر پتہ چلے گا کہ وہ اس کا ہے یا نہیں۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ سب کچھ کس نے کہا ماں؟ اس کے ذہن میں یہ زہر کس نے ڈالا؟ ماں نے نظریں چرا لی، پھر بہت آہستہ سے بولی، سدرا نے۔ کیا؟ میری آواز اونچی ہو گئی۔ سدرا نے؟ ہاں بیٹا، اس نے آسیہ کے شوہر سے فون پر بات کی تھی۔ کہا تھا کہ وہ اکثر کسی کے ساتھ آتی جاتی دیکھی گئی ہے۔ اس نے ثبوت مانگا تو سدرا نے کوئی فرضی تصویریں بھیج دی، جو شاید پرانی تھیں۔ میں کرسی سے اٹھ گیا، چلنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے صرف میرے گھر کی بنیاد نہیں ہلائی، میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ ماں نے روتے ہوئے کہا۔ اسی الزام کے بعد آسیہ پر جسمانی تشدد ہوا۔ وہ ایک رات آدھی رات کو گھر سے بھاگ گئی، صرف ایک شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا فون اس کے شوہر نے توڑ دیا تھا۔ میں اس رات بے چین تھی، بار بار دل گھبرا رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں گئی؟ اگلی صبح میں داتا دربار گئی۔ میں اکثر وہاں منت مانگنے جاتی ہوں۔ میں نے دیکھا آسیہ کونے میں بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے اور سانس لینے میں دشواری۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میں نے فوراً اسے سنبھالا، پانی پلایا، رکشہ کیا اور گھر لے آئی۔ میں نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیسے بتاتی بیٹا؟ گھر آتے ہی جب میں نے سدرا سے کہا کہ آسیہ بیمار ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے ٹھنڈی سانس کے ساتھ پوچھا۔ ماں نے سدرا کے الفاظ دہرا دیے کہ میری طرف سے اس کا شوہر چاہے تو اسے مار دے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا، اگر آسیہ دوبارہ اندر آئی تو وہ محلے والوں کو بتا دے گی کہ تمہاری بہن کسی غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اور آپ؟ پھر کیا کیا آپ نے؟ میں نے اس کے پیر پکڑے، اس کے سامنے روئی، منت کی، لیکن وہ نہ مانی۔ گیٹ کو تالا لگا دیا۔ میں نے آسیہ کو دیوار کے ساتھ بٹھایا۔ پوری رات وہ وہیں بیٹھی رہی، ننگے فرش پر۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر بننے لگا۔ آسیہ حاملہ، دیوار کے ساتھ، سردی سے کامتی، چپ چاپ۔ ماں نے پھر بتایا، فجر سے پہلے جب سب سو رہے تھے، میں نے دیوار کے پیچھے سے اس کو اندر بلایا اور پھر اس کمرے میں چھپا دیا، وہی کمرہ جہاں تم نے اسے دیکھا۔ میں نے دیوار پر مکہ مارا۔ یہ سب میرے گھر میں ہوتا رہا اور میں اندھا بنا رہا۔ نہیں بیٹا، تو اندھا نہیں، بس اعتماد میں الجھا ہوا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ ابھی مریضہ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، کچھ دن ہسپتال میں رکھنا بہتر ہوگا۔ میں نے سر ہلایا۔ ماں کو ساتھ لے کر باہر نکلا، لیکن دماغ میں سدرا کے جملے گونج رہے تھے، اس کا رویہ، اس کا زہر۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا سدرا کے کمرے میں گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی فون چلا رہی تھی۔ تم نے آسیہ کے شوہر کو کال کی تھی؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ سدرا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کال؟ کون کہہ رہا ہے؟ ماں نے بتایا ہے، اور یہ بھی کہ تم نے اس کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلائیں، تصویریں، الزام، سب کچھ۔ سدرا نے فون نیچے رکھا۔ علی، میں نے صرف اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہاں آ کر ہمیشہ کے لیے رکنے والی تھی؟ تمہارا دھیان، تمہاری محبت، سب اسی کے لیے ہو جاتے، اور اس کے بدلے تم نے اسے داتا دربار میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ سدرا خاموش ہو گئی۔ میں دروازے سے باہر نکلا۔ اندھیرا صرف رات کا نہیں، کچھ اندھیرے انسان کے اندر ہوتے ہیں،
اور آج میں ان اندھیروں سے پہلی بار آنکھ ملا رہا تھا۔ ماں کے ساتھ میں جیسے جیسے یہ گتھی سلجھانے لگا، ہر بات ایک اور دکھ بھری حقیقت کی طرف کھلتی گئی۔ آسیہ کی موجودہ حالت صرف بیماری یا کمزوری کا نتیجہ نہیں تھی، یہ برسوں کی بے رحمی، لاپرواہی اور اندرونی نفرت کا عکس تھی۔ اس دن شام کو میں نے آسیہ کے لیے نرم خوراک کا بندوبست کیا، اسے دوا دی، وہ کمرے میں چپ چاپ لیٹی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن چہرے پر وہی گھبراہٹ تھی جو ایک مسلسل خوف کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ماں رات کو میرے پاس آئی، میں نے خود ہی دروازہ کھول دیا تھا، انہیں آواز دینے کی ضرورت نہ پڑی۔ آج تمہیں وہ رات سنانی ہے جب آسیہ کو میں نے دیوار کے ساتھ بٹھایا تھا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ماں، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے انہیں سامنے بٹھایا۔ ماں نے چادر کو ٹھیک کیا اور بات شروع کی۔ وہ رات، علی، سرد رات تھی۔ میں نے اسے چارپائی پر لٹانے کی کوشش کی، لیکن سدرا نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ گیٹ کے تالا لگ چکا تھا۔ میں آسیہ کو ساتھ لیے چکر کاٹتی رہی، پھر اسے پچھلی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس کی حالت خراب تھی، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، صرف ہاتھ میرے ہاتھ میں دبوچے بیٹھی تھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے ڈر تھا، سدرا نے کہا تھا اگر تمہیں بتایا تو وہ خود ہی چھوڑ دے گی تمہیں، کہے گی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا آسیہ نے کوئی گناہ کیا ہے۔ ماں، یہ تو بزدلی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ ماں کی بے بسی تھی۔ میں ہر طرف سے گھری ہوئی تھی۔ میں نے آسیہ کو دیوار کے ساتھ بٹھا کر اپنی چادر دی اور خود ساری رات لان میں جا کر بیٹھی رہی، دروازے کے قریب، تاکہ اگر کوئی دیکھے تو سمجھے کہ میں باہر ہوں، نہ کہ وہ۔ اور پھر آپ اسے اندر کیسے لائیں؟ فجر کے وقت جب سدرا غسل کے لیے اٹھی، میں نے اسے پانی کے بہانے باتھ روم کی طرف بھیجا۔ تب میں نے جلدی سے گیٹ کا کنڈا کھولا اور آسیہ کو اشارہ کیا، اور وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئی۔ ہم دونوں نے مل کر اسے اس بند کمرے میں چھپا دیا۔ تو آپ اسے وہاں کیسے رکھتی رہیں؟ کھانے پینے کا بندوبست؟ ماں نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ جو کچھ مجھے ملتا تھا آدھا اسے دیتی تھی۔ کبھی باسی روٹی جو رات کی بچی ہوتی، اس پر نمک مرچ ڈال کر کھلاتی۔ دہی اگر ملتا تو 2 چمچ اس کے لیے بچاتی۔ کبھی کبھار دودھ میں پانی ملا کر اسے دیتی تاکہ پیٹ میں کچھ تو جائے۔ سدرا آپ کو بھی کھانے کے معاملے میں محدود رکھتی تھی؟ ماں نے ہنستے ہوئے آنکھیں کھولی۔ سدرا نے اپنی حکمرانی بنا رکھی تھی، وہ جو چاہتی وہی ہوتا۔ اگر کسی دن میں سالن مانگ لیتی تو کہتی آپ کے لیے تو روٹی دہی کافی ہے، سالن بچوں کے لیے ہے، اور آپ خاموش رہتی تھیں۔ میں اپنی بہن کو بچانے کے لیے خاموش رہی، میرے پاس دوسرا راستہ ہی کیا تھا۔ تو آپ نے یہ سب کتنے دن کیا؟ قریب 1 مہینہ۔ آسیہ نے کبھی شکایت نہیں کی، وہ کہتی تھی کہ کم از کم یہ تو ہے کہ سانسیں چل رہی ہیں۔ اور سدرا کو شک نہیں ہوا، مگر میں نے بہانے بنا دیے کہ کبھی میں خود کمرے میں جا کر آرام کرتی ہوں، کبھی صفائی کرتی ہوں۔ اسے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ ویسے بھی اس کمرے سے دور رہتی تھی۔ میں چپ ہو گیا۔ اتنی دیر کی گفتگو کے بعد دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میری ماں، جنہوں نے ہماری پرورش کی، خود اپنی ہی بہو کے سامنے مجبور تھی، اور میری بہن جو کبھی مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں بانٹتی تھی، خاموشی سے ظلم سہتی رہی۔ ماں، کیا سدرا کو معلوم تھا کہ آپ روٹی کا آدھا حصہ آسیہ کو دیتی ہیں؟ شاید شک تھا اسے، لیکن کبھی کچھ نہ کہا۔ وہ سمجھتی تھی میں کچھ فقیروں کو دیتی ہوں یا بلیوں کو۔ اور آپ نے کبھی مجھ سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا؟ ماں نے سر ہلایا۔ روز سوچتی تھی، لیکن تمہارا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ ڈرتی تھی کہ سدرا کی سچائی بتانے کے بعد کہیں تم بھی ٹوٹ نہ جاؤ۔ ماں نے تب بھی ٹوٹا، اب بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب مجھے پتا ہے کہ مجھ سے کیا چھپا رکھا گیا۔ ماں خاموش ہو گئی۔ میں کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ دل نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آسیہ ہسپتال سے واپس آ چکی تھی۔ اب وہ نسبتاً بہتر حالت میں تھی، لیکن مکمل خاموش، ہر سوال کا جواب خالی نظروں سے دیتی، جیسے بولنے سے بھی ڈرتی ہو کہ کوئی پھر کچھ چھین نہ لے۔ ماں اس کے ساتھ کمرے میں تھی، میں لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ سدرا کو کمرے میں بلایا، دروازہ بند کیا اور ایک کرسی اس کے سامنے کھینچ لی۔ آج کوئی بہانہ نہیں چاہیے، بس سچ سننا ہے، سچ جو میں پہلے ہی جان چکا ہوں۔ سدرا نے میری طرف دیکھا، لہجہ روکھا تھا۔ کیا سننا ہے؟ وہی باتیں جو ماں نے تمہیں بتائی ہیں۔ ماں نے جو بتایا وہ تمہارے رویے کا آدھا چہرہ ہے، باقی تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔
کیا واقعی تم نے آسیہ کے شوہر کو فون کیا تھا؟ سدرا نے کچھ لمحے چپ رہ کر کہا، ہاں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تنگ آ گئی تھی، اس نے پلکیں جھپکائے بغیر کہا۔ ہر وقت تمہارے منہ پر آسیہ کا نام ہوتا، کبھی اس کی فیس بک پروفائل، کبھی اس کی پسند، کبھی اس کی خوشی۔ میں تمہاری بیوی تھی، لیکن تمہاری بہن تمہاری ترجیح تھی۔ تم نے الزام لگا دیا اس کے کردار پر۔ میں نے صرف وہی کیا جو مجھے اپنے حق میں بہتر لگا۔ اس کی زبان میں پچھتاوا نہیں، حساب کتاب تھا، اور تمہیں لگا کہ الزام لگا کر اس کا گھر برباد کرو گی تو مجھے سکون آ جائے گا۔ سدرا نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آسیہ یہاں آ کر رہے۔ مجھے لگا تھا شادی کے بعد وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی، لیکن جب اس کی پریشانیوں کی داستانیں تمہاری زبانی سننے کو ملی، مجھے لگا تمہارے اور میرے درمیان جگہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو تم نے اسے نکال دیا، اس کے شوہر کو ورغلایا اور ماں کو ڈرا کر خاموش کر دیا۔ میں نے صرف اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ چلی گئی تھی تو تم بھی میرے بن کر رہو، یہی چاہا تھا۔ اور تمہیں لگا کسی کے کردار پر کیچڑ اچھال کر، کسی کی گود اجاڑ کر تمہارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ سدرا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے تھک چکی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کس موڑ پر یہ سب کچھ کرتی چلی گئی۔ شاید مجھے سچ میں آسیہ سے حسد تھا۔ تم نے اس کے شوہر سے کیا کہا تھا؟ وہی جو شاید تم جانتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اپنی غلطی مان چکی تھی۔ میں نے میز پر مکہ مارا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا؟ اس نے آسیہ پر ہاتھ اٹھایا، اسے گھر سے نکالا، اس کی سانسیں بند کرنے کی دھمکی دی۔ وہ داتا دربار میں بیٹھی ملی، اور تم گھر میں آرام سے یہ تماشا دیکھتی رہی۔ سدرا خاموش ہو گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ باہر آسمان پر بادل گہرے ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہر سچ جو آج سامنے آیا ہے ایک بجلی کی کڑک بن کر گرا ہو۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ سدرا خاموش رہی، جیسے اسے اب کچھ کہنا ہی نہ ہو۔ آخر بولی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری جگہ اس گھر میں نہیں تو مجھے چلے جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ میں نہیں، تم خود کر چکی ہو۔ میں بس دیر سے سمجھا۔ میں کرسی سے اٹھا، دروازہ کھولا اور کہا، اب تم ماں کے سامنے جاؤ، آسیہ کے سامنے۔ جو کہا ہے ان سے بھی کہو، کیونکہ جھوٹ صرف ایک بار نہیں بولا گیا، اسے دنوں، ہفتوں، مہینوں تک کھینچا گیا۔ سدرا نے سر جھکا کر کمرے سے نکلنے کی اجازت مانگی۔ میں ہٹ گیا۔ ماں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ سدرا ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ آسیہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، سہارا لیے۔ سدرا نے سر جھکا کر کہا، ماں جی، میں نے جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہوں۔ آسیہ، تم سے بھی معافی چاہتی ہوں۔ میں حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا اگر تم میرے قریب آؤ گی تو علی مجھ سے دور ہو جائے گا، لیکن اب سمجھ آیا کہ میں علی کے دل سے اپنے لیے عزت خود نکال چکی ہوں۔ ماں نے سر جھکایا۔ ہم سب نے برداشت کیا، لیکن تم نے وہ کیا جو ایک دشمن بھی نہ کرتا۔ تم نے ماں، بہن اور بیوی کے رشتوں کو اپنے قدموں تلے روندا۔ آسیہ نے صرف اتنا کہا، تم نے مجھے مارنے کے لیے نہیں، مٹانے کے لیے جھوٹ بولا۔ سدرا نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز جیسے برسوں کے دکھ کی آخری گونج ہو۔ میں آسیہ کے پاس گیا، اس کے ہاتھ تھامے۔ سچ سامنے آ چکا ہے، اب ہم جھوٹ کے سائے میں نہیں رہیں گے۔ اور اس لمحے پہلی بار آسیہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں، روشنی نظر آئی۔ شاید اب اسے لگا تھا کہ اندھیرے ختم ہونے کے قریب ہے۔ صبح کے وقت گھر کی فضا غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ سدرا کمرے سے نکلی، اپنا ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں تھا۔ وہ سیدھی میری طرف آئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم نے کل کہا تھا کہ اب میری جگہ اس گھر میں نہیں۔ میں خود بھی نہیں چاہتی کہ مزید کسی پر بوجھ بنوں۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر اس میں اب بھی ایک انا باقی تھی۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ یہ فیصلہ تم کرو گے۔ اگر بچوں کو میرے ساتھ بھیجنا چاہتے ہو تو۔ نہیں، میں نے بات کاٹ دی۔ وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ تم نے جس ماحول میں انہیں پالنا چاہا وہ زہر سے کم نہیں تھا۔ سدرا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ سدرا، بہت ہو چکا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا، میری بہن کے گھر کو اجاڑا، میری ماں کو مجبور کیا اور میرے سامنے جھوٹ کا محل کھڑا کیا۔ اب اس رشتے میں کچھ نہیں بچا تو تم۔ اس کی آواز رک گئی۔ ہاں، میں طلاق دے رہا ہوں، میں نے واضح اور مضبوط لہجے میں کہا۔ یہی بہتر ہے، تمہارے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور ان بچوں کے لیے بھی۔ سدرا کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلایا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔
گیٹ کھلا، بند ہوا اور اس کی موجودگی کا باب ختم ہو گیا۔ اسی دن میں نے آسیہ کو دوبارہ ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اسے مکمل طبی نگرانی کی ضرورت ہے۔ میں نے ضروری پیپر ورک مکمل اور ماں کو اس کے ساتھ رکھا۔ آسیہ نے مجھے دیکھا تو آنکھوں میں تشکر تھا، لیکن زبان پر ایک بار پھر خاموشی۔ شاید اس بار وہ چاہتی تھی کہ الفاظ کی نہیں، عمل کی گواہی ہو۔ اسی شام میں نے وکیل سے ملاقات کی۔ مجھے اپنی بہن کے شوہر کے خلاف کیس فائل کرنا ہے۔ تفصیلات دیجیے۔ میں نے آسیہ کی میڈیکل رپورٹس، پرانے زخموں کی تصاویر اور ماں کا بیان سب وکیل کے حوالے کیا۔ اس پر گھریلو تشدد، ذہنی اور جسمانی ہراسانی اور کردار کشی کا الزام ہے۔ وکیل نے فائل بند کی۔ یہ کیس مضبوط ہے، لیکن اس وقت وہ دبئی میں ہے۔ بین الاقوامی کارروائی میں وقت لگے گا۔ مجھے وقت منظور ہے، لیکن انصاف بھی چاہیے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ چند دن بعد خبر ملی کہ آسیہ کا شوہر دبئی میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ مزدوری کے دوران وہ ایک عمارت کی چوتھی منزل سے گر گیا اور دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہے۔ ماں نے فون پر اطلاع دی۔ علی، شاید قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہاں ماں، لیکن اب بھی مجھے قانون کے ذریعے اس کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن بیٹا، وہ اب اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ تمہیں دل میں بوجھ رکھے بغیر آگے بڑھنا چاہیے۔ ماں، میں معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، لیکن جو کچھ آسیہ کے ساتھ ہوا اس کا انجام اسے دیکھنا ہوگا۔ اگلے دن وکیل نے اطلاع دی۔ ہم نے کیس کا پہلا نوٹس اس کے پاکستان والے ایڈریس پر بھجوا دیا ہے۔ جواب نہ آیا تو بین الاقوامی نوٹس دبئی میں رجسٹر کروائیں گے۔ ہسپتال میں آسیہ کی حالت اب بہتر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ محفوظ ہے، لیکن مکمل آرام ضروری ہے۔ میں اس کے پاس گیا۔ وہ خاموشی سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، تم بہت بہادر ہو۔ اس نے کتاب بند کی۔ نہیں بھائی، میں صرف جینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بہادری وہ تھی جو ماں نے کی، جو آپ نے کی۔ اب وقت ہے کہ تم صرف جیو، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ اور وہ جو تمہاری زندگی کا زخم تھا، وہ اب قانون کا مجرم ہے۔ تم اس سے آزاد ہو چکی ہو۔ ماں ہمارے قریب آ کر بیٹھی۔ انہوں نے آسیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے بہت کچھ سہ لیا، اب خوشیوں کی باری ہے بیٹی۔ کچھ کہانیاں مکمل ہو کر بھی ادھوری رہتی ہیں، جیسے کوئی زخم جو بھر تو جائے مگر نشان چھوڑ جائے۔ آج میں ناظرین سے مخاطب ہوں، ان سب سے جو اس سفر کے گواہ رہے، جو ہر قدم پر میرے ساتھ تھے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، میری بہن آسیہ کی ہے، میری ماں کی ہے، اور ان تمام عورتوں کی ہے جو خاموش رہ کر ہر ظلم سہتی ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں جو دنیا ہم جیتے ہیں وہ کیسی ہے۔ یہاں سچ بولنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے عزت دار بنے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ دنیا مکافات ہے، جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ آسیہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، خوبصورت، گول مٹول، ماں پر گیا۔ اس دن ماں کی آنکھوں میں برسوں بعد خوشی کی نمی دیکھی۔ میں نے اس بچے کو گود میں لیا تو لگا جیسے ساری کائنات میرے ہاتھوں میں آ گئی ہو۔ کیا نام رکھیں گے بھائی؟ آسیہ نے ہسپتال کے بستر پر لیٹے مجھ سے پوچھا۔ احمد، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ ہر آزمائش کے بعد رحمت آتی ہے۔ آسیہ مسکرائی۔ بس وہ احمد میرے جیسا نہ ہو، جس نے اتنا کچھ دیکھا ہو۔ نہیں، وہ تم سے بہتر ہوگا۔ وہ تمہاری خاموشی نہیں، تمہاری ہمت کا وارث ہوگا۔ سدرا کی عدم موجودگی کے بعد گھر میں جیسے ہوا بدل گئی ہو۔ بچے اب زیادہ کھل کر کھیلتے۔ ماں کے چہرے پر ایک سکون سا ٹھہر گیا تھا، لیکن وقت گزر رہا تھا اور ایک سوال بار بار دل میں سر اٹھاتا تھا، کیا میں ہمیشہ یوں اکیلا رہوں گا؟ ماں نے ایک دن کہا، بیٹا، تم نے سب کا سہارا بن کر اپنا آپ بھلا دیا ہے، اب تمہیں بھی کسی کا ساتھ چاہیے۔ میں نے ماں کو دیکھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں دوبارہ شادی کروں؟ ماں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ اب تمہیں ایسی عورت کی ضرورت ہے جو تمہارے بچوں کا، تمہاری بہن کا اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ کچھ ہی دنوں بعد میری ماں نے مجھے ایک رشتہ دکھایا۔ سادہ سی بیوہ عورت، ایک چھوٹے سے اسکول میں ٹیچر۔ میں نے پہلی ملاقات میں ہی صاف کہا، میری بہن میرے ساتھ رہتی ہے، میرے بچے میرے دل کے قریب ہیں، اور میں خود ایک بکھرا ہوا شخص ہوں۔ اگر تم یہ سب سنبھال سکتی ہو تو ہی بات آگے بڑھائیں۔ وہ مسکرائے۔ میں خود ماں ہوں اور کسی ماں یا بہن کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں۔ چند ہفتوں بعد نکاح ہوا، سادگی سے، صرف چند لوگوں کے درمیان۔ بچوں نے اسے فوراً اپنا لیا۔ ماں نے اس میں ایک بیٹی کی جھلک دیکھی، اور آسیہ نے خاموشی سے اسے گلے لگا لیا۔ چند دن پہلے احمد نے چلنا شروع کیا۔ اس کے پہلے قدم نے جیسے سب کو ایک نئی امید دی۔
ماں نے کہا یہ بچہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رب سب کچھ دیکھتا ہے اور آخرکار انصاف ہوتا ہے۔ آسیہ کے شوہر کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ وہ ابیلٹی ڈیوائس پر ہے، دوسروں کے سہارے چلتا ہے اور اب عدالت کے سامنے خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے وکیلوں کی مدد کا محتاج ہے۔ میں عدالت میں خاموش بیٹھتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سچ خود بولتا ہے، اسے آواز نہیں دینی پڑتی۔ اور میں اب زندگی کو دوبارہ جینا سیکھ رہا ہوں۔ ماں کی دعائیں، بیوی کا اعتماد، بچوں کی شرارتیں اور آسیہ کی خاموش مسکراہٹ میرے لیے سب کچھ ہے۔ کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتے ہیں میں احمد کے کمرے میں جاتا ہوں، اسے سوتے دیکھتا ہوں، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں یہ دنیا مکافات ہے اور تم میرے بچے اس بات کی زندہ دلیل ہو۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔